ظاہر وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پائل اپ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بڑی صورت. رائٹ. یو آلسو مینشنڈ اباؤٹ جو سائبر کرائم کے حوالے سے, اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیں, مطلب کیا سائبر کرائم کو بٹوین جو ہسبینڈ اینڈ وائف وہ اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اب اس میں نا ملٹیپل نیچر کے کیسز تو میں نے خود ڈیل کیے ہیں. اب وہ کامن تو میرے خیال سے ایک یہ ہوگا نا کہ بیوی ہے اس نے خاوند کے میسیجز پڑھ لیے ہیں, یا خاوند ہے اس نے موبائل پہ. نہیں وہ تو اس کے لیے تو آج کل وہ جو آپ کا سیف سٹی اتھارٹی کا جو کیمراز ہیں وہی کافی ہیں. چلان گھر چلا جاتا ہے, وہ آفس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گھر چلان آتا ہے تو ساتھ خاتون بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہے تو وہ چلان سے زیادہ اس پہ فوکس آ جاتا ہے. بیسیکلی بہت ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ اگر ہسبینڈ وائف سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کی آتی ہیں. رائٹ. وہ فرام بوتھ سائڈس. اوکے, سو کمپلین کس قسم کی ہوتی ہیں؟ مطلب وہی وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ بہت سارے کپلس کے درمیان اب ہوتی ہیں, بٹ وہ دیر از اے گرے ایریا ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو از دا وکٹم ان وچ کیس. میں بتاتی ہوں, میں ایک کیس یہاں پہ آپ سے شیئر کروں گی جو مطلب میں نے اس کو بہت آگے تک پہنچایا, اور میں نے اس کو جو پرپیٹریٹر تھا اس کو اپنے آفس میں بلا کے اور اس سے سارا ڈیٹا لے کے اور پھر اس کو وہیں سے اریسٹ کروایا ود دا ہیلپ آف FIA. اچھا, اب وہ خاتون ہسبینڈ وائف کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی, رائٹ, اور اسی بندے کی فیملی سے کسی نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کیا, رائٹ, اور سیکچولی ہراس کرنا شروع کیا, اور اس کو بولا کہ خاتون کو رائٹ کہ ہسبینڈ کو نہیں بتانا. اچھا, رائٹ. اب وہاں سے وہ بلیک میل ہونا شروع ہوئی. فائنلی اس نے 1-2 دفعہ رپورٹ کیا اس کو. اس نے باتوں میں کہ نہیں تو میری گھر فیملی والوں پہ الزام لگا رہی ہو اور یہ کری ہو, کیٹر نہیں کیا. اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا, انہوں نے بھی کہا خبردار ہسبینڈ کو بھی نہیں بتانا, اور ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب یہاں پہ اس چیز کو ویٹیج نہیں دی نا. اب اس کے پاس جو بھی سینیریو تھا, شی واز ہیلپ لیس. شی سیڈ کہ وہ شی کنٹینیوڈ ود دا پیٹرن. رائٹ. الٹیمیٹلی اس کی کوئی ویڈیوز اس بندے نے بلیک میل کرتے ہوئے جب اس نے ڈینائی کیا یا اس نے ریزسٹ کیا, اس نے اس کے ہسبینڈ کو بھیج دی. رائٹ. اب وہ خاتون جب ہمارے پاس آئی, وہ بیسیکلی آئی کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا, میری ہسبینڈ سے بات. جب پروب کیا تو اندر سے نکلا یہ والا سینیریو, رائٹ. اب اس میں FIA میں جانے کے لیے ہمارے پاس واحد راستہ تھا, کیونکہ وہ اس نے صرف اس کے ہسبینڈ کے سیل فون پہ وہ ویڈیوز بھیجی تھیں, تو وہ سورس تھا, اور FIA ڈائریکٹ سورس مانگتی ہے. رائٹ. میں نے اس کے ہسبینڈ کو اپروچ کیا, اس نے کہا جی اس ویڈیو کے بعد تعلق ختم. میں نے کہا بھائی تعلق ختم صحیح, آپ ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ, ٹھیک ہے, جس کا بھی قصور ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی, میں ایون آپ کو یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ ریلیشن شپ کنٹینیو کریں, لیکن آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں میرے ساتھ, آ کے ہم دیکھ لیتے ہیں, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. خیر وہ اللہ کا بندہ آ گیا. جب آ گیا تو ساری ڈسکشن بھی ہوئی. پھر اس سے میں نے وہ کوشچن بھی کیا کہ کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ اس نے کہا جی بتایا تھا. تو وہاں پہ میں نے اس کو بولا کہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں تھی, یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس کو سیکیور کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ وہاں اس نے اون کیا اس چیز کو کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. میں نے پھر کہا آپ نے دیکھیں ابھی ہم اس جو آپ کا کنفلکٹ ہے ابھی ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس وقت آپ صرف اس کو سپورٹ کر دیں. اس بندے نے اس کو سپورٹ کیا, کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ FIA کے پولیس اسٹیشن جائیں, وہاں رپورٹ کر کے آئیں. اس بندے نے کہا مجھے FIA سے میں نے کنیکٹ کیا, وہاں جا کے ان کی رپورٹ کروائی, سورس دیا. اچھا میں نے پرپیٹریٹر کو بلا لیا, رائٹ, کال کر کے اپنے پاس, اور ادھر سے FIA والے کو بتا دیا کہ پرپیٹریٹر آ گیا ہے. ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ سیکورٹی کنسرنس کے لیے ہم موبائل کیمرہ انٹرنس پہ سیکورٹی ڈیسک پہ جمع کر لیتے ہیں. وہ آ گیا بیچارہ, فون بھی آ گیا, اس کا ڈیٹا وہ بہت سارا ڈیلیٹ کر چکا تھا اپنے فون سے. اینی ویز وہ FIA والے بھی آ گئے. FIA والوں نے جب تھوڑا سا میں نے ہسٹری ڈسکس کی تو وہ پتہ لگا کہ اس لڑکے کا تو پیٹرن ہے یہ. اچھا. اس نے ڈیٹا ریٹریو کیا, وہ سسٹم لایا ہوا تھا اپنے ساتھ, رائٹ. اس نے اس کے موبائل سے سارا ڈیٹا ریٹریو کیا جو ڈیلیٹ ہوا تھا. سو یہاں پہ یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے, آپ جتنا مرضی ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں, جب آپ کہیں پہ FIA کے ہاتھ آئیں گے تو آپ کا ڈیلیٹ کیا ہوا ڈیٹا بھی ریٹریو ہو جائے گا. سو وہ اس کا کیس تو نکلا. اس کے علاوہ 6 لڑکیوں کا اور کیس نکلا ہے اس کے اندر سے.
سو ہی واز اے ہیبچول پرسن رائٹ. سو وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اسی ٹائم اس کو گرفتار کیا, کفس لگائے اور اریسٹ کر کے لے گئے, اور فائنلی اس کو پھر بعد میں سزا ہوئی, کنوکشن میں چلے گئے. اب باقی آئی بات ہسبینڈ اور وائف کی. سو پھر ہم اس کے کاؤنسلنگ سیشنز میں گئے. اگین اس بندی نے معافی مانگی, اس نے توبہ کی, اس نے اپنے ہسبینڈ سے معافی مانگی, اور اس نے اس چیز کو انشور کرایا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس میں جو اس کی طرف اس کی ذمہ داری تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ پروٹیکٹ کرتا, جس کی وجہ سے وہ بلیک میل ہوئی. سو اگر ٹائملی اس کو دیکھ لیا جاتا تو وہ اس کو کہتا ہے, اس نے بھی اس چیز کو اون کیا اور دونوں نے ریکنسائل کیا. رائٹ. سو دیٹ از اے سکسیز اسٹوری کہ اگر اس طرح کے کیسز میں آپ کی سپورٹ ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی ہو جائے. یوزلی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی بس ختم, دیٹس اٹ, اور ختم, ٹھا ختم. جہاں آپ سمجھنے پہ آئیں اور چیزوں کو رسپانسبلٹی لینے پہ بھی آئیں, سو وہاں پہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. رائٹ. اور وہی میاں بیوی کے جو ریلیشن میں کچھ اگر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں اگر فار ایگزامپل ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے میسیجز کو گو تھرو کرتا ہے, یا جو بیوی ہے وہ کوئی ریکارڈ رکھنے کے لیے اس کے میسیجز کے اسکرین شاٹس لے لیتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, کوئی اس طرح کے کچھ بتائیں کہ کوئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جس میں کوئی اتھارٹی جو ہے اس کو انٹروین کرنا پڑے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ ایسا ہو رہا ہے ایتھیکلی, تو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں اگر آپ پھر ون ون سچویشن پہ جائیں نا. میں تو اکثر ایسی باتیں کرتی ہوں آف دی ریکارڈ کہ جب شادی ہے نا تو پھر آپ کانٹریکٹ لکھ لیں, کیونکہ وہ ایکول رائٹ دے رہی ہے نا آپ کو, اس ریلیشن شپ میں آپ دونوں کو ایکول کر رہی ہے. سو وہاں پہ آپ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں نا, تو کانٹریکٹ میں ایکول ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ الاؤ کرتے ہیں آپ کا موبائل دیکھا جائے تو پھر آپ کو بھی الاؤڈ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں دیکھ سکتے یا آپ کا موبائل دیکھنا الاؤڈ نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے کو بھی یہ رائٹ دیں کہ اس کا بھی نہیں دیکھا جائے گا. اب یہاں پہ بات پھر وہیں سے آتی ہے نا کہ ایک ریلیشن شپ آپ ٹرسٹ پہ بلڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ چیز کہ ایسا کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں جس کو پکڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, رائٹ. اب دیکھیں نا یہ ریلیشن شپ ہے ہی ٹرسٹ کے اوپر نا. یا تو آپ اتنے دھڑلے سے بتا سکیں اللہ اعلان کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں اور میں نے تو یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایکسیپٹیبل ہے تو آپ ریلیشن شپ میں جائیں. یہاں اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ ہم الحمدللہ وہی کہتے ہیں نا پتہ کرائیں تو بہت شریف نکلتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کے والد صاحب کا نام شریف تھا اس لیے وہ شریف ہیں. تو اب شرافت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک نیک بیوی نیک چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نے 4 بہنوں کو ساتھ کسی کی مینیج بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ کون سی شرافت ہے؟ اچھا اب وہ کسی کے بھائیوں کو مینیج کرنے کی بات کرے کہ بھائی کسی کو ایموشنلی سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں کر رہی ہوں, تو وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو پھر بیلنس کہاں سے آیا؟ تو پھر برابری تو نہ آئی. سو دیکھیں ان چیزوں کو بہت ٹیکنیکلی دیکھنے کی ضرورت. دیکھیں ٹرسٹ ہے ریلیشن شپ میں تو ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں ہے تو چیزیں خراب ہی ہونی ہیں, آج نہیں ہوں گی کل ہو جائیں گی, کل نہیں ہوں گی, پھر آپ چھپتے پھریں گے نا, آپ ڈسیو کریں گے. ٹھیک ہے, بٹ وہی لائک جو آپ لوگوں کا ایس او پی ہوتا ہے اس میں کیا اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ میری کانسینٹ کے بغیر میرا فون دیکھا گیا یا اسکرین شاٹس لیے گئے یا تو اس طرح کی کوئی کیا, ایک تو سوال اس میں یہ ہے کہ کیا ایسا کبھی کوئی کیس آیا؟ نہیں بالکل آتے ہیں, کوئی ایک نہیں آیا, بہت سارے کیسز آتے ہیں. دیکھیں وہ بلکہ ایون صرف میسیجز نہیں ہوتے, فوٹوز بھی آتی ہیں. اچھا رائٹ. اب میں ریسنٹلی ایک کیس کی بات بتاتی ہوں. دا پرسن از اراؤنڈ آئی تھنک 57 اور 58 ایئرز اولڈ. اچھا اب وہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹری کہیں گئے ہوئے تھے اور کہتے ہیں میری آپ محبت چیک کریں اپنی بیوی سے. اچھا میں گئی ہوں اس کو ریسکیو کرنے کیونکہ ویڈیو میرے پاس آئی تھی, بیوی کو ریسکیو کرنے کیونکہ ویڈیو آئی تھی, مار رہا تھا. اوکے ٹھیک ہے, روزے میں, رائٹ, اور میں ریسکیو کرنے پہنچ گئی. اب وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں تو دیکھیں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں, آپ نے بھی وہ پرفیوم نہیں دیکھا ہوگا, یہ والا پرفیوم آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتا ہے کیسے دیکھا ہوگا, یہ تو بے نظیر لگاتی تھی.
تو یہ میں اس کو گفٹ دیتا ہوں. میں نے کہا یہ بے نظیر والا پرفیوم یہ کہاں سے آپ کو لائسنس دیتا ہے کہ آپ نے یہ پرفیوم دینا بھی ہے اور ساتھ مارنا بھی ہے, رائٹ؟ اچھا, اب اس خاتون نے کیا کہ بھائی اس کا کمرہ الگ کیا ہوا ہے کہ تم مجھے وہاں دوسرے کمرے میں رہ کے پہلے سمجھو, جب مجھے لگے گا تم مجھے سمجھ چکی ہو پھر میں تمہیں اپنے بیڈ روم میں لاؤں گا, پھر تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے بیڈ روم میں رہو گی. اچھا, ساتھ مسئلہ کیا ہے جی کہ میں تو دیکھیں جی اتنے کھلے دل سے پیسے خرچ کرنے والا ہوں کہ باہر کے ملک میں گیا تھا, ایک خاتون رو رہی تھی اور میں نے محبت, میں ٹوٹل $2500 لے کے گیا تھا اور میں نے $2100 اس کے والے کر دیے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا محبت میں. اور اس کے بعد وہاں پہ آئی لو یو کے میسیجز جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور رات کو ساری جو ہے وہ چیٹنگ اس خاتون سے ہو رہی ہے. سو اب مجھے بتائیں, اب یہاں پہ پھر وہ یہ ایک سوال آئے گا, یہاں والے ایتھکس کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایتھکس ہیں کہ آپ بیوی کو چھوڑ کے اور کسی خاتون سے میسیجز کر رہے ہیں, یا یہ ان ایتھیکل ہے کہ بیوی کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ کسی اور میں انوالو ہیں اس لیے آپ مجھے میری اسپیس نہیں دے رہے یا مجھے میری پوزیشن پہ نہیں رکھ رہے, تو وہ آپ کے میسیجز چیک کر لیتی ہے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں انوالو ہے. سو دس از اے ویری ٹیکنیکل اینڈ کمپلیکیٹڈ کوشچن کہ یہ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے. اب دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے دنیا میں اگر کسی کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا تو پھر وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے. رائٹ. اور لیکن جو پریکٹس میں عام طور پہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کانسینٹ کے بغیر اگر وہ سارے میسیجز پڑھے جا رہے ہیں یا تصویریں دیکھی جا رہی ہیں اور اپنے ریکارڈ کے لیے اپنی ڈیوائس میں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں, تو اس کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اپنے ڈیفینس میں کیا نا, اگر کوئی ایسی چیز نہ ہوتی, جیسے اکثر مرد حضرات مجھ سے کہتے ہیں کہ جی مردوں کے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے تھا, مردوں کے لیے بھی کوئی سینٹر ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ آپ غلط قانون ہے. میں نے کہا جی آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کے لیے ہے جو تشدد کرتے ہیں, آپ نے تو نہیں کیا نا, آپ تو نہیں کرنے لگے نا, تو پھر آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ دیکھیں جب ایک چیز کرائم ہے, ایک چیز غلط ہے, جب وہ ہو رہی ہے اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اگر آپ کچھ کر ہی نہیں رہے تو پھر آپ کو تو چیلنج ہی کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں نا, دیکھیں ایک چیز جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے. اچھا مزے کی بات اس طرح کے موسٹلی کیسز میں بلیم بھی پھر خاتون کو کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ رہا نہیں جاتا کیونکہ یہ میرے پہ شک کرتی ہے. بھائی وہ شک تو نہیں کر رہی, وہ تو یقین کر رہی ہے اور آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ دیکھیں اس وجہ سے ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ یقین کی بات ہے. سو پھر وہی والی بات ہے کہ اس میں اب یہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل وائلنس ہے کہ وہ آپ نے رکھا بھی ہوا ہے, آپ کی فیملی کو بھی وہ سرو کر رہی ہے, آپ کو بھی وہ سرو کر رہی ہے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پرائیویسی ہے, میں جو مرضی کر رہا ہوں, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, ٹھیک ہے. اب یہ چیز غلط ہے ریلیشن شپ کے اندر.